الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تعالى قال في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے دور کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے جمعے کا جو بیان ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا تیسرا دور کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تینوں ادوار کے بات رکھی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ تیسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ فتح مکہ کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک، یہ تیسرا دور ہے۔ انشاءاللہ تیسرے دور کے بارے میں گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے دوسرے دور کا اختتامی پہلو جو ہے، جو فتح مکہ ہے، اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے بیان نہیں ہو سکا تھا، وقت ہو چکا تھا، تو فی الحال دوسرے دور کا آخری اختتامی پہلو جو ہے فتح مکہ، جس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے، تو پہلے فتح مکہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے بات آئی تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع سے چند باتیں جو طے پائی تھیں، ان میں ایک بات یہ تھی کہ جو قبائل آپ کے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہو جائیں، اور جو قبائل ہمارے ساتھ ہونا چاہیں وہ ہو جائیں، اور 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان یہ بات طے پائی تھی۔ قبیلے بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا، اور قبیلے بنو بکر یہ اہل قریش کے ساتھ ہو گئے۔ قبیلے بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان پرانی لڑائی تھی۔ بنو بکر کے لوگوں نے سوچا کہ 10 سال تک تو صلح کی بات ہو چکی ہے، چلو موقع اچھا ہے کہ ہم بنو خزاعہ سے بدلہ لے لیتے ہیں۔ بنو بکر نے پوری پلاننگ کے ساتھ بنو بکر نے رات کے وقت بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور بنو خزاعہ کو بہت مارا، اور مارتے مارتے بنو خزاعہ کو حرم مکی تک پہنچا دیا۔ حرم میں کسی کو مارا نہیں جاتا ہے، حرم میں پہنچنے کے بعد ہر چیز معمون ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض علماء کی یہ رائے بھی کہ اگر ظالم بھی حرم میں پہنچ جائے تو اسے وہاں پر قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ وہ وہاں سے نکلنے پر مجبور ہو جائے، اور پھر حرم کے باہر اس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوگی۔ یہاں تک کہ حرم میں جو خضرو پودے ہوتے ہیں، جو گھاس خود اگاتے ہیں، گھاس کو اکھاڑنے کی ممانعت ہے۔ حرم میں شکاری جانور کوئی اگر آ جاتا ہے تو شکاری جانور کا شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ حرم ہے، وہاں جو پہنچ گیا سب کو امن عافیت مل جاتی ہے، لیکن بنو بکر کے لوگوں نے بنو خزاعہ کو مارا، اور وہ لوگ حرم تک آ گئے، ان لوگوں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا، اور وہاں بھی بنو خزاعہ کو بہت مارا۔ خیر، بنو خزاعہ کے کچھ لوگ جو مکے میں ان کے افراد تھے، بدیل ابن ورقہ وغیرہ، ان کے ہاں کچھ لوگوں نے پناہ لی اور اپنی جان بچائی،
اور بعد میں کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہوئی ہے، بنو بکر نے ہم لوگوں کو مارا ہے اور بنو خدا سے آپ کی دوستی ہے، آپ کا حلیف ہے، وہ دوست ہے، وہ معاہدے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے ہماری مدد کیجیے، ہمارا تعاون کیجیے۔ خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس خبر بھیجی۔ دو طرح کی تاریخی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پاس خبر بھیجی کہ دیکھو بنو بکر جو تمہارا حلیف ہے، تمہارا دوست ہے، اس نے بنو خدا کو مارا، جو بنو خدا میرا حلیف ہے، میرا دوست ہے۔ تو پہلی صورت تو یہ کہ بنو خدا کا جو قتل ہوا ہے اس کی دیت دی جائے، اس کا جرمانہ دیا جائے، بدلہ دیا جائے، یا اگر ایسا نہیں ہے تو بنو بکر سے آپ اپنے تعلقات ختم کر لیجئے، میں سمجھ لوں گا بنو بکر سے۔ یا تیسری بات یہ کہ 10 سال کا جو صلح نامہ ہوا تھا یہ صلح ہی کو ختم کر ڈالیے۔ اہل قریش نے کہا کہ ہم بدلہ تو نہیں دیں گے، دیت نہیں دیں گے، ہم بنو بکر کو چھوڑیں گے بھی نہیں، چلیے معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ ایک دوسری تاریخی روایت یہ ہے کہ مکے والے کو یہ احساس ہوا کہ معاملہ گمبھیر ہو چکا ہے، خطرناک معاملہ ہو چکا ہے، تو مکے والے نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے انہیں مدینہ بھیجا کہ جاؤ ذرا بات کرو اور صلح کی تجدید کی جائے۔ بنو بکر اور بنو خدا میں لڑائی کی وجہ سے یہ صلح نامہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا ہے، تجدید کی جائے۔ حضرت ابو سفیان جاتے ہیں اور اپنی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اپنی بچی کے پاس جاتا بستر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بستر سمیٹ دیتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کیا بستر میرے لائق نہیں؟ کہا نہیں، بستر آپ کے لائق نہیں، آپ بستر کے لائق نہیں، یہ بستر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ میرے والد ہیں اپنی جگہ لیکن آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ کے یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ ایک آ جائے کہ بستر کے شان نشان نہیں کہ آپ جیسا آدمی بستر پر بیٹھے۔ خیر صلح کے سلسلے بات ہوئی لیکن بات طے نہیں پائی۔ ابو سفیان جب جا رہے تھے تو راستے میں بدیل ابن ورقہ سے ملاقات ہوئی۔ بدیل ابن ورقہ نے مدینے جا کر پوری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتا دی تھی۔ بدیل ابن ورقہ واپس ہو رہے ہیں، ابو سفیان راستے میں تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے پوری رپورٹ، چونکہ ان کا تعلق بنو خدا سے تھا، انہوں نے پوری رپورٹ جا کے محمد کو سنا دی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ مدینے سے آ رہے ہو؟ انہوں نے ٹال مٹول کہا نہیں، کیا محمد سے مل؟ کہا نہیں، میں فلاں جگہ گیا تھا۔ لیکن ابو سفیان نے اپنا دماغ لڑایا اور ابو سفیان نے کہا کہ اس کا اونٹ جہاں بیٹھا ہوا تھا اس اونٹ کی مینگنی کو، پیخانے کو چیک کرتا ہوں، اگر اونٹ کی مینگنی میں کھجور کی گٹھلی مل گئی تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ آدمی مدینے میں ٹھہرا ہے، اس نے اونٹ کو چارہ دیا ہے اور پھر مدینے سے یہ آدمی واپس آ رہا ہے۔ ابو سفیان گئے، انہوں نے مینگنیاں دیکھی، مینگنیوں میں کھجور کی گٹھلیاں نکلی، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے رسول یعنی محمد کے پاس سے آ رہا ہے۔ وہ تو رسول نہیں مانتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے ابو سفیان، یہ محمد کے پاس سے آ رہا۔ خیر وہ گئے لیکن بات بنی نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کی کہ ہمیں مکے پر حملہ کرنا ہے، لیکن ایسی تیاری نہیں کہ ہمیں کوئی جنگ لڑنی ہے خوخار اور یہ کہا جائے قتل و غارت گری کرنا، ایسی نہیں، انتہائی خاموش طریقے سے۔ اور اس معاملے کو اللہ کے رسول نے پوشیدہ رکھا، بلکہ جانے سے پہلے صحابہ کرام کے ایک ٹولی کو ایک سریے کے لیے، ایک لڑائی کے لیے روانہ کیا تاکہ ہم جب بعد میں نکلیں تو لوگ یہ سمجھے کہ پہلے جو صحابہ کی ٹیم گئی ہے نا، نبی کی ٹیم بھی، نبی کا قافلہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مخفی انداز میں رکھا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع، مدینہ منورہ میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، غزوہ بدر میں شریک تھے، انتہائی کہا جائے کہ محتم بالشان صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتع۔ حضرت حاطب بن ابی بلتع نے ایک خط لکھ دیا اہل مکہ کے نام
کہ دیکھو تمہاری خیر نہیں ہے، نبی تیاری کر رہے ہیں، تم لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، نبی تیاری کر رہے ہیں، تم پر حملہ ہونا ہے، تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن نبی تو نبی تھے، کتنے لوگ نبی کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے تھے کہ ہم یہاں بات کریں گے نبی پر وحی نازل ہو جائے گی۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، لوگ بات کرنے سے ڈرتے تھے، اگر ہم نے ان کے خلاف سازش کی تو وہی نازل ہو جائے گی۔ خیر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے یہ کہا جائے کہ دھوکے میں کہا جائے یا کچھ اور سمجھ کے انہوں نے خط لکھ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پلاننگ جو انتہائی مخفی انداز میں تھی، جس سے سب لوگ واقف نہیں تھے، اس کے بارے میں اہل مکہ کو اطلاع ملنے والی ہے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو کچھ مزدوری پر خط لکھ کے بھیجا ہے کہ تم پر حملہ ہونے والا ہے۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو جاتی ہے کہ آپ کی پلاننگ کے بارے میں ایک خط جا رہا ہے، جو خط روضہ خاک کے پاس پہنچا ہوگا ابھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، روانہ کیا کہ تم لوگ تیزی میں جاؤ، روضہ خاک جو جگہ ہے وہاں پہ ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ یہ 4 صحابہ کرام تیزی میں جاتے ہیں، دیکھتے کہ ہاں ایک عورت ہے، اپنی سواری سے اتری بیٹھی ہوئی ہے، اس کو گھیر لیتے 4 صحابہ کرام اور کہتے خط نکالو۔ وہ کہتی خط کیا؟ خط کیا؟ بولے کیا ہوا؟ نہیں، خط نکالو۔ اس نے کہا خط نہیں میرے پاس۔ حیدری رضی اللہ عنہ نے کہا خط نہیں نکالتی ہو تو پھر میں تیرے پورے کپڑے اتار دوں گا، اور خط تو تمہارے پاس ہے اس لیے کہ نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے رسول نے کہی ہے روضہ خاک کے پاس ایک عورت ہے، خط تو ہے۔ عورت سمجھ گئی کہ معاملہ بگڑے گا، اس عورت نے کہا کہ آپ لوگ اپنے چہرے پھیر لیجیے۔ صحابہ کرام نے اپنے چہرے پھیر لیے، اس عورت نے خط کو اپنی چوٹی، جو بال کی چوٹی تھی، چوٹی کے نیچے چھپا رکھا۔ اس نے اپنے بال کے نیچے، چوٹی کے نیچے سے نکالا اور کہا کہ یہ خط ہے۔ وہ صحابہ کرام خط لے کر گئے، اللہ کے رسول نے جیسے کھولا خط کو، اس میں لکھا ہوا ہے من حاطب بن ابی بلتعہ الی اہل مکہ۔ حاطب بن ابی بلتعہ کی جانب سے یہ خط ہے، اہل مکہ کے نام ہے کہ نبی تم پر حملہ کرنے والے۔ اب جیسے اللہ کے رسول نے خط پڑھا، الگ کہا جائے کیفیت ہو گئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ حاطب اس نے راز کو فاش کیا ہے، اے اللہ کے رسول حکم دیجئے میری تلوار ہوگی، ان کی گردن ہوگی، قصہ تمام کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر جلدی مت کرو، اے عمر جلدی مت کرو، یہ حاطب وہ ہے جو غزوہ بدر میں شریک رہے، اور غزوہ بدر کے صحابہ کرام کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ پھر پوچھا حاطب اتنی بڑی غلطی تم نے کیسی؟ پھر انہوں نے بتایا اللہ کے رسول میں سچا پکا مسلمان ہوں، اللہ کے رسول میں مرتد نہیں ہوا ہوں، اللہ کے رسول میں منافق نہیں ہوں، اللہ کے رسول میں سچ سچ بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ مکے میں ہماری فیملی کے لوگ ہیں، اور میں اصلاً مکے کا رہنے والا نہیں ہوں۔ مکے پر جب حملہ ہوگا تو جن کی فیملی کے جو افراد ہیں ان کے لیے سپورٹ کرنے والے، حمایت کرنے والے، بچانے والے لوگ مل جائیں گے، لیکن ہماری فیملی کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مکے والے پر ایک احسان کر دیتا ہوں، اس احسان کی وجہ سے وہ میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور میری فیملی کو ان کا سپورٹ مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صرف اتنی بات ہے، آگے فیصلہ آپ کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ خیر شعبان سن 8 ہجری کی بات تھی، جب بنو بکر اور بنو خزاعہ میں لڑائی ہوئی تھی۔ ابھی 1 مہینہ ہوتا ہے، 10 رمضان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کے ساتھ 10 رمضان کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہے، لڑائی کی نیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے جاسوس بھی بھیج دیے تھے کہ معاملے کی کیا نظر تھے۔ خیر مخفی انداز میں یہ سفر ہوتا رہا،
مختلف جگہوں پر اللہ کے رسول نے قیام کیا۔ جب مکے سے قریب پہنچتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو 10,000 صحابہ ٹولیوں میں بانٹ دیا تھا الگ الگ مختلف جگہوں پہ، اور سب کے خیمے میں کہا جائے کہ آگ روشن ہو رہے تھے۔ 10,000 کا لشکر، اور وہ ایک جگہ نہ ہو، وہ پھیلا ہوا لشکر ہو، اور سب کے خیمے میں جو آگ روشن ہو رہے ہو، دور سے کوئی آدمی دیکھے گا تو 10,000 کو 50,000 کو لشکر سمجھے گا۔ خیر ابو سفیان آئے تھے، اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ جائزہ لینے کے لیے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار تھے، اور وہ جائزہ لے رہے تھے، گھوم رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا کہ ابو سفیان آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابو سفیان اگر تمہیں لوگ دیکھ لیں گے تو تمہاری خیریت نہیں رہے گی، لوگ تمہیں کہا جائے کہ تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور میرے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو پیچھے بیٹھا لیا خچر پر، اور پھر صحابہ کرام کی پوری فوج، پورا لشکر، پورے اجتماع کو دکھایا۔ پھر ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے۔ خیر مکے میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکے میں داخل ہو رہے ہیں، راستے میں لڑائی تو نہیں ہوئی، اللہ کے رسول نے سب سے کہہ دیا لڑائی نہیں۔ ایک جگہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو ٹولی تھی، اس ٹولی کو مشرکین نے روکنا چاہا، تو وہاں پر تھوڑی لڑائی ہوئی، غالباً 10 12 13 لوگ کچھ کفار مارے گئے، 1 2 مسلمان بھی شہید ہوئے، اور پھر اس طرح 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ میں کعبے کے صحن میں پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے پہلے اعلان کروا دیا تھا کہ سنو جنگ کی کوئی بات نہیں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کو میری جانب سے پناہ ہے، جو کعبے کے سائے میں آ گیا اس کو پناہ ہے، جس نے کعبے کے پردے کو پکڑ لیا اس کو پناہ ہے، اور جس نے اپنے گھر میں سکونت اختیار کر لی اس کو پناہ ہے۔ صرف 9 لوگوں کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو نام بتاتا۔ 9 افراد کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ ان 9 افراد کی کوئی معافی نہیں، ان کا سر قلم کر دیا جائے، وہ کعبے کے پردے کو بھی اگر پکڑے ہوئے تب بھی ان کی گردن اڑا دی جائے۔ لیکن 9 لوگوں کو جو اطلاع ملی تو ان میں سے کچھ لوگ ادھر ادھر بھاگ گئے، اور کچھ لوگ اللہ کے رسول کے قدموں میں آ کے گر گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا اور اپنی پرانی غلطیوں، پرانی معافیوں، پرانی گالی گلوچ سب کے بارے معافی مانگی، تو اللہ کے رسول نے انہیں معاف کر دیا۔ پھر آخر میں 4 افراد بچ گئے، ان 4 افراد میں سے بھی غالباً 1 یا 2 نے اسلام بھی قبول کیا، اور 1 2 راہ فرار اختیار کر گئے۔ اس طرح مکہ، وہ مکہ جہاں سے نبی نکالے گئے، اللہ اکبر، صحابہ کرام نکالے گئے تھے، اور نکالے ہی نہیں بلکہ ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ 10 سال کے بعد، بلکہ 8 سال کے بعد کہا جائے، فتح مکہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ 8 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن و سکون سے داخل ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی وہ آیت جو صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس آیت نے وعدے کر دیا کہ یہ صلح فتح مبین ہے، اور یہ مکہ اس کا مظہر ہے، اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں وہ کفار و مشرکین جو لوگ زندہ تھے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول سے کہہ رہے، سب پریشان ہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ ہم نے ان کو ستایا ہے، ہمارے باپ دادا نے ان کو ستایا ہے، آج پورے مکہ پہ ان کا کنٹرول ہے، آج تو خیریت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کھڑے ہیں، وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کو گالی دی تھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے قتل کے بارے میں سازش کی تھی، وہ بھی ہیں جنہوں نے نبی کے گردن پر اونٹنی کی اجریاں ڈالی تھی، وہ بھی ہے جس نے نبی کی صاحبزادیوں کو بے عزتی کی تھی، وہ بھی ہے جنہوں نے نبی کے خلاف نہ جانے کیسے کیسے حربیں اختیار کیے تھے، اور صحابہ کرام کو ستایا تھا۔ یہ 10,000 کا لشکر ہے، مکے کے سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کی جانب نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تو منٹوں میں ان کا کام تمام ہو جائے۔ اللہ کے رسول پوچھتے کیا رائے ہے تمہاری؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ بہترین بھائی ہیں، اِنَّكَ أَخٌ كَرِيمٌ وَابْنُ أَخٍ كَرِيمٍ،
آپ بہترین بھائی اور بہترین بھائی کے لڑکے ہیں، آپ سے خیر کی امید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے وہی باتیں کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو تم نے کیا سو کیا، جاؤ تم آزاد ہو۔ دوستو اس طرح اطمینان کے ساتھ پوری حکمت عملی کے ساتھ مکہ فتح ہوتا ہے، اور یہاں پر مدنی زندگی کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی کا دوسرا دور مکمل ہوتا ہے۔ مدنی زندگی کا یہ واقعہ جو فتح مکہ ہے، اللہ کے رسول مدینے سے تشریف لائے تھے، فتح مکہ کے بعد اور آپ کی وفات تک یہ جو مرحلہ ہے یہ مدنی زندگی کا تیسرا مرحلہ ہے، تیسرا دور ہے۔ میں اختصار کے ساتھ تیسرے دور کی جھلکی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آئندہ گفتگو ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات پر۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آزو بازو کے جو ممالک تھے، یا کہا جائے جو قبائل تھے، جو حکومتیں تھیں، ان پر ایک طرح کا روب طاری ہو چکا ہے، انتہائی شدید روب طاری ہو چکا ہے۔ رومن امپائر نے پلاننگ بنانی شروع کی کہ کیسے ان لوگوں کو شکست دیا جائے، اور رومن امپائر نے اپنی حکومت میں جو مسلمان تھے انہیں بہت ستاتے تھے، انہیں ڈر تھا کہ کہیں محمد کے ماننے والوں کی حکومت یہاں تک نہ پہنچ جائے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول وہی موجود ہے، ابھی مدینہ نہیں آئے، وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہیں غزوہ حنین کی طرف، جس کو غزوہ بنو حوازن بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین انتہائی سخت لڑائی، انتہائی سخت لڑائی۔ اصل میں صحابہ کرام کو جس راستے سے گزرنا تھا، جس میدان میں جانا تھا، وہ میدان کے جانے کا راستہ دو پہاڑیوں کے درمیان تھا۔ صحابہ کرام کا بڑا لشکر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، دونوں پہاڑیوں کے درمیان وہ لشکر گزر رہا تھا۔ بنو حوازن کے لوگ پہاڑی کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ یہ صحابہ کرام کے ذہن میں بات نہیں آئی تھی، جیسے پورا قافلہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں پہنچتا ہے، پورا قافلہ بنو حوازن کے لوگ پہاڑوں کے اوپر سے تیروں کی برسات شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی کے تصور میں نہ ہو کہ ہمیں کوئی دائیں سے مار سکتا ہے، وہ سامنے دیکھ رہا ہے دائیں سے کوئی مارے تو انسان ہکا بکا ہو جائے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اب انتہائی سخت مرحلہ ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام آپس میں ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، انتشار کی کیفیت ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عباس کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے خچر کی نکیل کو لیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول پکار رہے ہیں، کہاں ہیں صحابہ کرام؟ ایک ایسی کیفیت تھی، سب لوگ بے چین تھے۔ نبی نے اسی موقع سے کہا تھا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد سے ہوں۔ پھر صحابہ کرام جمع ہوتے ہیں، پھر جیسے اس جگہ سے گزرتے ہیں جنگ کا رخ پلٹ جاتا ہے، جنگ کا رخ پلٹتا ہے، اور پھر مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں، اور مال کثیر، مال غنیمت کے طور پر بہت مال ملتا ہے، بہت زیادہ۔ پھر اس مال کی تقسیم ہوتی ہے، پھر صحابہ کرام میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے۔ خیر کہنا یہ کہ مدنی زندگی کا تیسرا دور جو فتح مکے کے بعد شروع ہوتا ہے، اس میں ایک بڑا واقعہ غزوہ حنین کا واقعہ ہے۔ غزوہ حنین کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پھر ماہ ذی القعدہ میں مدینہ منورہ واپس آتے، ایک پھر بڑا واقعہ پیش آتا ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ۔ اطلاع ملی کہ غسان کے لوگوں نے مدینے پر چڑھائی کی پوری پلاننگ کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا، اور پھر غزوہ تبوک کے لیے، تبوک جگہ کا نام ہے، تبوک کے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ بہت مشہور غزوہ ہے، لڑائی اگرچہ نہیں ہوئی ہے، لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس لحاظ سے مشہور ہے کہ چند صحابہ کرام اس غزوے میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور کچھ منافقین ایسے تھے جنہوں نے بہانے کر لیے تھے اور کہا تھا اے نبی ہمارے ساتھ یہ پریشانی وہ پریشانی ایسے ویسے۔ خیر تین صحابہ کرام تھے، حضرت مرارہ بن ربیع،
حضرت مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوئی تھی، خیر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو تیسرے دور میں غزوہ حنین کے بعد ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا، وہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 12-15 سرائے ہوئے۔ سریہ کہتے سریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی ٹولی ٹکڑی کو بھیجا ہو، خود نبی شریک نہ ہوئے ہو، اسے سریہ کہتے، اس کی جمع سرایہ ہے۔ چند سرائے بھی پیش آئے۔ اسی دور میں واقعہ پیش آئے کہ حج کی فرضیت ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر سن 9 ہجری میں حج کے لیے روانہ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول ابھی تشریف نہیں لے گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عبارت میں قافلہ جاتا ہے سن 9 ہجری میں اور حج کرتا ہے۔ اس موقع سے کچھ اعلانات بھی ہوتے ہیں جن کا تذکرہ سورہ برات میں، سورہ توبہ کے شروع میں ان کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کچھ اعلانات ہوتے ہیں، آئندہ سے کوئی آدمی ننگے طواف نہیں کرے گا، آئندہ سے کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا۔ نبی کے درمیان جو معاہدے ہوئے تھے وہ 4 مہینے تک ہیں، 4 مہینے وہ معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ اس طرح کچھ اعلانات تھے جن کے اعلانات حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حج کے موقع سے کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے ارادہ کرتے ہیں اور چاروں طرف صحابہ کرام کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔ ایک تاریخی روایت کہتی ہے تقریباً 1,24,000 صحابہ کرام نے حج کیا، یعنی حجۃ الوداع میں جو نبی کا حج کے فرض ہونے کے بعد اللہ کے رسول کا جو حج تھا سن 10 ہجری میں، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 نے، اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ کرام نے حجۃ الوداع میں شرکت کی۔ ذرا غور کیجئے کہ مکے میں جب نبی نے دعوت کا کام شروع کیا تھا، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قبول کیا، دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا، باندیوں میں حضرت ام ایمن نے کیا، چند افراد نے اسلام قبول کیا، اور پھر اتنا ستایا گیا، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اتنا ستایا گیا کہ نبی بھی چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، لیکن نبی محنت کرتے رہے۔ جہاں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے اسلام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، آج نبی اپنے ساتھ 1,44,000 افراد کو لے کر حج کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اسے کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام ملتا ہے جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، حقیقت کی جیت ہوا کرتی، یاد رکھیے، لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقت کی لڑائی لڑنے والے لڑتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ ہمت ہار کے اگر بیٹھ جائے تو یہ گاڑی آگے نہیں چل سکتی ہے۔ تو یہ تیسرے دور کے جو اہم واقعات تھے، غزوہ حنین کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، چند سرائے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا امیر الحج بن کے سن 9 ہجری میں جانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سن 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے لیے جانا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جو تیسرے دور کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے جب لوٹتے ہیں تو ماہ ربیع الاول میں 11 ہجری ماہ ذی‌الحجہ میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ ہمارا آپ جانتے ہیں جب اللہ کے رسول لوٹتے ہیں محرم صفر ربیع الاول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے۔ ماہ صفر کے اخیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنی شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑتی، اور پھر ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول مشہور تاریخی روایت کے مطابق، اور بھی دیگر اقوال ہیں کہ آپ کا اس مہینے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے متعلق انشاءاللہ زندگی باقی رہی، میں رہا، آپ رہے تو آئندہ ہفتے بیان ہوگا کہ اللہ کے رسول کتنے دن بیمار رہے، کیسے وفات ہوئی، اور وفات پر کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت طیبہ کو صحیح طرح سمجھنے، گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے، سمجھانے اور عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔